السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ روزے کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ یعنی بدلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور بالا تر ہے۔ وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف یابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بےہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ محترم سامعین، حدیث کے اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشریح ترجمے میں آئی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، اور اگر بالفرض کوئی دوسرا اس سے الجھے اور گالیاں بکے، جب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ اس آخری ہدایت میں اشارہ اس بات کا ہے کہ اس حدیث میں روزے کی جو خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں، یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، فرمایا گیا ہے جو شخص روزہ رکھے لیکن برے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، جیسے کہ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والی صفت پیدا کروانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم روزے میں کھانے سے رکے ہوئے ہیں، پینے سے رکے ہوئے ہیں، اور دیگر جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے ہم رکے ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے
اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، اخلاق بھی ہمارا اعلیٰ ہو، عادات بھی ہمارے اچھی ہوں، اطوار بھی ہمارے نمایاں ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمارا عمل ہو جائے، یہ بھی مطلوب ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ روزے میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے، اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاطر صفت سیرابی و شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی تو اس روزے دار کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اس اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جس کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین، جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندی کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنی عبادتیں اس طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس طریقے سے سابقہ رمضانوں میں ہم ادا کرتے رہے ہیں۔ ہماری ان تمام لوگوں سے بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسجد کے ماحول اور مسجد میں مکمل طور پر تراویح کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور مومنانہ صفات اس طور پر رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے ہر حال میں، کسی ماحول کے ہونے یا نہ ہونے کو محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے عبادت کرو، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کا ماحول ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، تراویح پڑھنے کا وہ موقع اور ماحول ہمیں میسر نہیں آ پا رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی ترتیب بنا کر کے 2-3-4 لوگ گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ نہیں جماعت کی شکل بن پا رہی ہے، ہم اکیلے نماز پڑھ لیں تراویح کی، لیکن عام طور پر نوجوان ساتھیوں اور نوجوان دوستوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی کم خال بعض لوگ ہی جو ہے گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ مشاہدے میں آ رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ تراویح کی نماز ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ہم تمام لوگوں سے بادب گزارش کرتے ہیں کہ خود بھی نماز تراویح اور دیگر عبادات کی پابندی کریں، اور جو لوگ سرپرست ہیں، والد کے درجے میں ہیں، بڑے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔